ایل پی جی سلنڈرز کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے۔ ایک مہینے میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ اس مرتبہ 3.5 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ درج کیا گیا۔ اس اضافے کے بعد گھریلو پکوان گیس سلنڈر کی قیمت ملک کے کئی شہروں میں تقریباً 1000 روپے ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ 7 مئی کو گیس سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا بھاری اضافہ ہوا تھا۔ آٹو کیب لاری یونین جے اے سی نے مرکز کی مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف 19 مئی کی شب سے ریاست گیر بند کی اپیل کی ہے۔ جے اے سی نے ٹرانسپورٹ بھون کے محاصرے پر زور دیا۔ تمام ضلع مستقروں میں مرکزی حکومت کے پتلے نظر آتش کیے جائیں گے۔ جے اے سی نے ہر دن تاخیر پر گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے 50 روپے وصول کرنے کی شدید مخالفت کی۔ جے اے سی نے ایندھن کی قیمتوں کو جی ایس ٹی کی حد میں لانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے آمدنی میں اضافے کے لیے شراب کی قیمت میں 20 تا 25% کا اضافہ کر دیا ہے۔ شراب کے تمام برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس سے حکومت کو سالانہ 6000 کروڑ روپے سے 7000 کروڑ روپے تک کی اضافی آمدنی حاصل ہونے میں مدد کی امید ہے۔ حکومت نے 2021-22 میں شراب کی فروخت سے 30,000 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی تھی، جس سے ٹیکس کی آمدنی 12,000 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ حکام نے 1000 ملی لیٹر شراب کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جس کی قیمت پہلے 495 روپے تھی۔ اب یہ قیمت بڑھ کر 615 روپے ہو گئی ہے۔ اساتذہ کی تنظیموں کی جدوجہد کمیٹی نے اساتذہ کے تبادلوں اور ترقی کے شیڈول کو فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی کے صدر ہری کشن نے جی او 317 کے متاثرہ اساتذہ کی اپیل کی سماعت کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ملازمتوں کے تحفظ اور تبادلوں کے شیڈول کی فوری اجرائی پر زور دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اساتذہ کے دیرینہ حل طلب مسائل کے فوری حل کو یقینی بنانے کی بھی اپیل کی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ عوام میں آنکھ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور مقامی زبانوں میں میڈیا مہم اس سلسلے میں چلائی جائے، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ بینائی کی خرابی سے بچنا ممکن ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے اننت بجاج ریٹنا انسٹی ٹیوٹ کی تقریب سے ورچوئل طور پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص دیہی علاقوں میں حفاظتی اور علاج معالجے کو مضبوط بنانے کے لیے ملک میں کثیر جہتی حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے برطانیہ کے وزیر تجارت رانل جے وردھنے سے لندن میں ملاقات کی اور تلنگانہ کی صورتحال سے واقف کروایا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی مختلف پالیسیوں کے سلسلے میں بھی ان سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کی جانب سے صنعتی شعبہ، انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری کے مواقع کے سلسلے میں ترجیحات پر دونوں میں بات چیت ہوئی اور بعد ازاں انہوں نے جے وردھنا کو تلنگانہ میں ہونے والی بائیو ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ ٹی آر ایس نے راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ پارٹی نے ہترو گروپ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر پارتھا سارتھی، بزنس مین سے سیاستداں بننے والے روی چندر عرف گایتری روی اور صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ ڈی دامودر راؤ کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ان 3 ناموں کو منظوری دے دی اور امیدواروں کو مبارکباد بھی دی ہے۔ ان میں تمام تینوں امیدواروں کو ان کے انتخاب کے تعلق سے مطلع کر دیا گیا ہے اور مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ عاجلانہ طور پر پرچہ نامزدگی داخل کریں۔ پارتھا سارتھی ریڈی ہندوستان میں فارماسیوٹیکل کمپنی سے وابستہ ہیں۔ وی روی چندر گرینائٹ بزنس مین ہیں۔ بعد ازاں وہ سیاست سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے 2018 میں ورنگل اربن سے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ بھی کیا تھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے بعد ازاں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دامودر ایک لا گریجویٹ اور ٹی آر ایس کے قائد ہیں۔ وہ ابتدا سے ہی ٹی آر ایس سے وابستہ ہیں۔ سابق میں سیکریٹری فائنانس کی حیثیت سے بھی وہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔
گاڑی سواروں سے جبری طور پر رقم لوٹنے والی گجرات کی ایک ٹولی کو گنٹور میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس ٹولی میں جملہ 32 خواتین ہیں۔ گنٹور سے تینالی جانے والی ہائی وے کے علاوہ دیگر مقامات پر خواتین کی جانب سے گاڑی سواروں کو ڈرا دھمکا کر رقم لوٹنے کی پولیس کو شکایت موصول ہوئی، جس پر پولیس نے 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں اور 18 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر مفرور ہیں، انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گجرات کے درگا نگر سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین گاڑی سواروں کو پریشان بتا کر پامفلیٹ تقسیم کر کے رقم کا مطالبہ کر رہی تھیں اور امداد سے انکار پر گاڑی کی چابی نکال لی جاتی اور دست درازی کا الزام لگاتے ہوئے جھوٹی شکایت درج کروانے کی دھمکی دیتے ہوئے انہیں بلیک میل کیا جاتا۔ رویندر بھارتی میں سرکردہ گلوکارہ سشیلا کی گلوکاری کی پلیٹینم جوبلی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر رکن قانون ساز کونسل TRS کویتا نے شرکت کی۔ کویتا نے سشیلا کو تہنیت پیش کی اور بعد ازاں سشیلا نے ایک گیت بھی گایا۔ پرانا پل شمشان گھاٹ کے قریب سڑک پر آئل لیک ہونے سے پھسل کر کئی گاڑی سوار گر گئے۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ 15 تا 20 گاڑی سوار اس واقعے میں زخمی ہو گئے۔ بعض افراد نے کہا کہ لاری سے یہ آئل لیک ہوا، جس کے سبب ایک ساتھ 15 تا 20 گاڑیاں پھسل کر گر گئیں۔ اس واقعے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ 2 زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور سڑک پر ریت ڈال دی گئی۔ اس واقعے سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان ایک نئے مستقبل کے تیار ملک کے طور پر ابھر رہا ہندوستان پوری دنیا کے لیے امید کی کرن ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں جمعرات کو نوجوانوں کے کیمپ سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا، ہندوستان آج دنیا کی نئی امید ہے۔ ہم پوری انسانیت کو یوگا کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو آیوروید کے طاقت سے متعارف کروا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم کے طور پر ابھر رہے ہیں جو سافٹ ویئر سے خلا تک ایک نئے مستقبل کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہم وطنوں کو مل کر ایسا ہندوستان بنانا ہے جو پوری انسانیت کو نئی سمت دے۔ انہوں نے کہا، ہم سب کو ایک ایسا نیا ہندوستان بنانے کا عہد کرنا ہوگا جو نئی سوچ اور پرانی ثقافت دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، جس سے پوری نسل انسانی کو سمت ملے۔ کرونا دور کے بحران کے درمیان دنیا کو ویکسین اور دوائیں پہنچانے سے لے کر بکھرے ہوئے سپلائی چین کے درمیان ایک خود کفیل ہندوستان کی امید تک، عالمی بدامنی کے تنازعات کے درمیان امن کے لیے ایک قابل قوم کے کردار تک، ہندوستان دنیا کی امید کی کرن ہے۔ سپریم کورٹ نے وارانسی کی ایک سول عدالت سے کہا کہ وہ گیان واپی مسجد میں ویڈیوگرافی سروے تنازع کے معاملے میں جمعرات کو سماعت نہ کرے اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا کی بینچ نے ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین کی عرضی پر سماعت 19 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید سماعت جمعہ کو سے پہر 3 بجے کریں گے۔ مسجد کی طرف سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ H احمدی نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت ملتوی کرنے کی ہندو درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اب ایک اور مسجد کو بھی سیل کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ شہر میں وقوع پذیر ایک دلخراش واقعے میں ایک 12 سالہ لڑکے کی کتوں کے حملے کے سبب موت ہو گئی۔ متوفی سید سفیان صبح 10 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ مقامی لوگوں نے لڑکے پر کتوں کو حملہ کرتے ہوئے اور اسے گھسیٹ کر موسی ندی کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تھی، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ پنج بھائی علاوے کے رہنے والے سفیان کی نعش خون میں لت پت پائی گئی۔ پولیس کچمپرا نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حالیہ عرصے میں کتوں پر حملے کیا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ GSMC آوارہ کتوں کی کثرت پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن KT رامارا کو اس واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کڑے اقدامات کرنے چاہیے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سدھن اویسی نے اسمبلی حلقہ نامپلی میں 127 کروڑ 31 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، سابق امیر ماجد حسین، کارپوریٹر ذاکر باقری، نمائندہ کارپوریٹرز عارف رضوان، ظفر خان، ڈاکٹر قاسم، محمد موسیٰ،
सरफराज इंजीनियर, माविन कारपेंटर, महमूद हुसैन इंजीनियर और दूसरे मजलिस कायदीन भी थे। बैरिस्टर अवैसी ने अपने तूफानी दौरे का आगाज गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बाजारघाट से किया। कई मकामात पर असद अवैसी की गुलपोशी और शालपोशी की गई। रुकन टूर्स एंड ट्रैवल्स लकड़ी का पुल का ओनर नौजवानों को दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 30 से 34 अफराद को लगाया लाखों रुपये का चूना। मुतासिरा लोगों ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सुनिए सारी तफसील इन्हीं की जुबानी। कांग्रेस के शोबे आदिवासी के कौमी नायब सदर बाला नायक ने कांग्रेस से मुतालिक टीआरएस के लीडर पी राजेश्वर रेड्डी के बयान पर तनकीद की और सवाल किया कि ग्रेजुएट हल्के से कानून-साज काउंसिल के लिए मुंतखब होने के बाद उन्होंने तुलबा और नौजवानों के लिए क्या किया है। नायक ने कहा कि रियासत में लाखों नौजवान सरकारी मुलाजमतों के लिए एलामिये की इजराई का इंतजार कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत सिर्फ काउंसलिंग सेंटर्स कायम करने में मसरूफ है। गांधीभवन में मुनक़दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश रेड्डी सदर रियासती कांग्रेस सेल, पार्टी के तर्जुमान सुधीर रेड्डी और एसपी तिवारी भी मौजूद थे। पुलिस की मुलाजमतों में तकरार के लिए उम्र हद में इजाफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी की युवा मोर्चा ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से पुलिस महकमे में कोई भर्तियां नहीं हुई और इसके इंतजार में कई नौजवानों की उम्रें बढ़ चुकी हैं। चुनाचे उन्हें रियायत देनी चाहिए। वरंगल में गरीबों की झोपड़ियों की नजमी कार्रवाई के खिलाफ जारी एहतजाज के दूसरे दिन सीपीआई के रुकन पार्लियामेंट बुनवे विश्वम की गिरफ्तारी के खिलाफ सीपीआई के कारकुनों ने हिमायतनगर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सेक्रेटरी सीपीआई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ईटी नरसिम्हा ने कहा कि हुकूमत एक तरफ गरीबों पर मजालिम ढा रही है तो दूसरी तरफ सीपीआई के कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने पार्टी के रुकन पार्लियामेंट की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ग्रुप 4 की 9168 मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए इलामे की इजराई से कबल एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया और अहम फैसले किए। उन्होंने रोस्टर पॉइंट की तफसीलात 29 मई तक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना कर देने की ख्वाहिश की और कहा कि जूनियर असिस्टेंट और उसके मुमासिल जायदादों की मंजूरा तादाद पर रास्त तकरार अमल में लाए जाएं। इजलास में तमाम मुकम्मजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स और कमिश्नर्स शरीक थे। रियासती वज़ीर एनमलतमंडी टी श्रीनिवास यादव ने, जो ग्रेटर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, जुमेरात को जेएसएमसी के बशमूल मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने शहर में पार्क्स वगैरह की तामीर के लिए अराजी के उसूल के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और दूसरे भी शरीक थे। मुख्यमंत्री सेहत ने रियासत के 4 अजला के मलेरिया से मुतासर हो जाने का ऐलान किया। इस मसले से निपटने के लिए मौसर इकदाम शुरू भी कर दिए गए। इन 4 अजला में कुमारभीम आसिफाबाद, जयशंकर भोपालापल्ली, भद्रादरी कुत्तरगुड़म और मुलुगु शामिल हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता साल रियासत भर में मलेरिया के 881 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि जारिया साल 42 केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं। भूईगोड़ा सिकंदराबाद में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में दीवार मुनज़्ज़म हो जाने का वाक़या पेश आया, जो कि जेएसएमसी की गफलत और अहदेदारों की लापरवाही की वाज़ेह मिसाल है। 23 मार्च को स्क्रैप के इसी गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या भी रोनुमा हुआ था। ताज़ा वाक़या में कोई जख्मी नहीं हुआ है। पिछले वाक़े के बाद बल्दिया ने इस गोदाम को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और न ही स्क्रैप के गोदाम का मुआयना किया। पुलिस तुकाराम गेट ने मारटपल्ली सिकंदराबाद की गोल्डन बेकरी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए अंदर बाहर का जुआ खेलने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 89,000 रुपये की नकद रकम भी जब्त की गई। मुलजिमीन के नाम सईद इम्तियाज, डी रमेश, यादगिरी और अन्ना कुमार बताए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जोन चंदना दीप्ति ने बताया कि मुलजिमीन की तफ्तीश पर बताया गया कि चंदनगुट्टे का मेवा फरोश आसिफ खान और उसके साथी मोहम्मद अफरोज, मेलविन और मोहम्मद अरशद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेले जाने गेम्स सरबराह करते थे। उनके पास से 4 लाख रुपये मालियाती अशिया की जब्ती भी अमल में आई। जिले फखराबाद के मौजे धारून में जाली बाबा के फर्जी अमल ने एक 18 साल लड़की अश्वनी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक अश्वनी के वालिदीन लड़की पर असरात होने का शुबा करते हुए इसका इलाज करवाने बाबा से रुजू हुए थे। बाबा ने जमीन में 2 फीट की खुदाई और फिर उस लड़की को दहकती आग में अपने पांव लटकाने का अमल करवाया। अश्वनी को शदीद झुलसी हुई हालत में सरकारी दवाखाने से रुजू किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर नवजीत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेस केस में 1 साल की कैद की सजा सुनाई। जस्टिस एएम खानवेकर ने महलूक शख्स गुरनाम सिंह के वर्षा की नजरसानी दरखास्त की समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया।
عدالت نے قبل ازیں صدیق کو 1000 روپے کے جرمانے پر چھوڑ دیا تھا۔ مہلوک شخص کے ورثہ کی نمائندگی کرنے والے وکیل صدارت لوتھرا نے کہا کہ گرنام سنگھ کی موت صدیق کے مکہ مارنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ NI کی خصوصی عدالت نے کشمیری علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ کے کیس میں مجرم قرار دیا۔ عدالت نے 25 مئی کو سزا کے تعین کا اعلان کیا ہے۔ یاسین ملک نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں اپنے مجرم ہونے کا اقبال بھی کر لیا تھا۔ جمعرات کو عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور عدالت کے اطراف اکناف علاقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 2364 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 10 اموات کی توثیق کی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں کووڈ-19 ویکسین کی ٹیکے اندازی کی مہم زور و شور سے جاری ہے اور اب تک 19 کروڑ 89 لاکھ ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ حکومت سعودی عرب نے عازمین حج و عمرے کی جانب سے آب زمزم ملک سے باہر لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے، چنانچہ اب عازمین اپنے ساتھ آب زمزم لے کر وطن واپس نہیں ہو سکیں گے۔ سعودی شہری ہوابازی کے محکمے نے پہلے 10 لیٹر آب زمزم لے جانے کی اجازت دی تھی، جسے بعد میں گھٹا کر 5 لیٹر فی عازم مقرر کیا تھا۔ سعودی حکومت نے آب زمزم لے جانے پر پابندی کی وجوہات نہیں بتائی، تاہم ایئر لائنز کمپنیوں سے کہا کہ وہ مسافرین کے بیگیج میں آب زمزم کو قبول نہ کریں۔ عازمین عمرہ و حج کے لیے آب زمزم ایک مقدس تبرک سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اسے لے جانے کے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔